ایک زمانے پہلے کی بات ہے، دو لڑکا لڑکی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں قریبی ہمسائے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو سکھ چین کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر ایک سفر پہ نکلے۔ انہوں نے گاؤں میں بچپن سے ایک کہانی سن رکھی تھی کہ ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں جانے والا واپس نہیں آتا، مگر ان کتابوں میں یہ لکھا ہے اگر کوئی قسمت سے واپس آ گیا تو اس کی قسمت ایسی چمک جاتی ہے کہ وہ پورے گاؤں کو خریدنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ دونوں اس سفر کی طرف گامزن ہوئے۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس نقشے کو پڑھتے پڑھتے چلتے گئے۔ کئی قصبے، کئی گاؤں، کئی صحرا، کئی مشکلات، جنگلات سے گزرے۔ بالآخر ایک کھنڈر کی اور آن پہنچے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اندر جائیں گے۔ دونوں ساتم ساتھ چلتے چلتے کھنڈر کے اندر پہنچ گئے۔ اندر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بہت سا سونا، بہت سا ساز و سامان پڑا ہے۔ ان کی لالچ اتنی بڑی کہ انہوں نے بھاگتے بھاگتے اس سونے کو چھو لیا کہ تبھی کھنڈر سے آواز نکلی کہ اے لالچی لوگو، تم لوگوں کا ٹھکانہ اس کھنڈر کی زمین ہے جس میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ آواز سنتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ تبھی انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے سونا اٹھایا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی تو کیا دیکھتے ہیں وہ دروازہ بند ہو رہا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کی تو نوجوان اپنی جان کو بچانے کی خاطر اس عورت کو چھوڑ کے آگے نکلا اور اس کھنڈر سے صحیح سلامت آ نکلا، مگر وہ عورت اس کھنڈر میں قید ہو گئی۔ نوجوان وہ سونا لے کر واپس گاؤں کی طرف گیا، امیر ہو گیا۔ اس نے شادی کی۔ شادی کرنے کے چند عرصے بعد اسے اولاد ہوئی۔ وہ بہت خوش تھا اپنی زندگی میں۔ اس نے اس لمحے کو یوں بھلا دیا کہ کبھی وہ ایسا کرنے کو تیار بھی نہ ہوا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ بالآخر وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کی اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی اور اس نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں نے سوال کیا کہ بابا جان، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں آپ بڑے غریب تھے، پھر ہم اتنے امیر کیسے ہوئے؟ آخر کیا راز ہے اس بات کا؟ اس کا باپ چپ کر کے ٹھہرا ہوا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے باپ نے جھوٹ موٹ کی باتیں بنائی اور انہیں حقیقت سے آگاہ نہ کیا، مگر کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالآخر ایک دن سچ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن آیا جس دن ان کے بچوں نے کھانا کھایا، دودھ پیا تو وہ ایک گہری نیند میں پہنچ گئے۔ بوڑھا بہت پریشان ہوا۔ اس نے کھانے کی جانچ پڑتال کی تو کیا دیکھتا ہے غلطی سے ایک وہی سونے کا سکہ اس کھانے میں 50 سال کے بعد جس کا خاندان کے ساتھ دودھ اسی کھنڈر کی طرح مل چکا واپس آنا، اس کو گرم کرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ مجبوراً کے بیٹے اپنے باپ سے بڑی نفرت کر رہے تھے۔ وہ جیسے کھنڈر کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھی ساتھ بیٹھی ہے۔ انہوں نے
उससे सवाल पूछा, अम्मा यहाँ पे क्या कर रही हो? तब उस बूढ़ी ने कहा कि एक बेगैरत इंसान की वजह से मैं इधर फंसी जिस पर मैंने भरोसा किया। वो बूढ़ा यही बातें सारी सुन रहा था, मगर उसने उसे ना पहचाना। उसकी सारी जवानी खंडर में कैद होते बर्बाद हो गई। उनके बेटों ने बूढ़ी को बोला कि हमें माफ कर दें, हमारा बाप ये ठहरा है जिसकी बदौलत आपकी सारी जिंदगी यूं गुजरी। उन्होंने बूढ़े को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बूढ़े को कहा कि मेरे बाबा के छोड़ जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? बूढ़ी ने बोला, मैं उसमें कैद हो गई। जब मेरी जीने की ख्वाहिश खत्म हुई तो खंडर के दरवाजे खुले और मैं तब से यहाँ पर बैठी हूँ। वापस जाने के काबिल नहीं रही, ना मेरे पास सोना था ना किसी का सहारा। मैं तो अपनी सारी जवानी उस खंडर में खो चुकी। उन्होंने बूढ़ी को अपने संग लिया। बूढ़ी से इस मसले का हल पूछा कि हमारा बेटा लंबी नींद सो गया, इसे कैसे जगाएं? खंडर के पास मौजूद पानी उस बच्चे पे बूढ़ी ने डाला तो उसे होश आ गया। यूं बूढ़े का खानदान उस मुश्किल से निकला और वो बूढ़ी को लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़े। बूढ़ा उससे नजरें भी ना मिला सका। बूढ़ा अपनी औलाद और उस बूढ़ी से नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहा और अपनी इज्जत को हमेशा के लिए खो चुका। कभी भी किसी को परेशान करके आप खुशी पाना चाहेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे मिलेगी।